بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت غوث العالم مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے رئیس العلماء حضرت علامہ سید جامع اشرفی الجیلانی میرانی کی چوچا مقدسہ کی تقریر عرس رضوی بریلی شریف کے اسٹیج سے سنی۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ پوری سنیت کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ظاہر و واضح فرمایا اور امت کو صحیح مولائیت کی پہچان کرائی۔ ہم سب اور اہل سنت کے تمام علماء، مشائخ، عوام اور تنظیمیں اور مدارس اہل سنت والجماعت آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید خدمت دین کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث العالم مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین دولت و نعمت جس سے انسان کو سرفراز کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، ان میں سے 72 ہلاک ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک نجات یافتہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اہل سنت والجماعت 10 امور کے معتقد ہے، یعنی 10 امور کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اول، دونوں پیروں یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کے قائل ہیں۔ دوسرا، دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں وغیرہ۔ حضرت امام المسلمین نے فقہ اکبر میں تحریر کیا ہے کہ توحید، معرفت، ایمان اور اسلام، ان چاروں باتوں کو تسلیم کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ البتہ وہ 72 فرقے جو باطل ہیں دراصل 6 ہیں۔ تفصیل یہ ہے، پہلا رافضیہ، دوسرا خارجیہ، تیسرا قدریہ، چوتھا جبریہ، پانچواں جہیمیہ اور چھٹا مرجیہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے 12 فرقے ہیں۔ اس طرح 6 کو 12 سے ضرب دے تو 72 حاصل ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، رافضیوں کے 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ جس کو حضرت مخدوم پاک نے 10ویں نمبر پر رکھا ہے وہ ہے لائنیہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لعنت جائز قرار دیتے ہیں۔ لطائف شرفی مترجم لطیفہ 33 مطبوعہ اوکھائی پرنٹنگ پریس کراچی۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کردہ اس حدیث و روایت صحابی رسول و فرمودات بزرگان دین و محققین علماء کی روشنی میں اہل ایمان سنی مسلمانوں پر یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ ترین دولت مذہب اہل سنت والجماعت ہے، اور مومن مسلمان اور نجات یافتہ جماعت میں وہی شامل ہے جو حقیقتاً اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم و دائم ہے۔ رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں مگر ان عقائد اہل سنت پر قائم و دائم نہیں، اور اپنے آپ کو سنی کہنے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں افضل نہ جانے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرے، وہ نہ مولائی ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ رافضی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنے کی وجہ سے رافضیہ لائنیہ فرقے میں شامل ہے۔ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا صحیح معنوں میں محب اور ماننے والا وہی ہے جو سنی مسلمان ہے۔ اس طرح وہابی اسم الہی وہاب کی طرف نسبت کرنے سے مومن سنی مسلمان نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، اور رافضی شیعہ محبت اہل بیت کے نام پر مومن سنی جنتی حق پر نہیں ہو سکتے، اور اہل حدیث نسبت حدیث کی بنیاد پر محب محدثین نہیں ہو سکتے، اور خارجی محبت صحابہ کے نام پر مومن اور محب صحابہ کرام نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اپنے آپ کو حضرت مولا کائنات شیر خدا کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنے کی وجہ سے مولائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحیح معنوں میں سچا پکا مولائی وہی ہے جو سنی مسلمان ہے اور عقائد اہل سنت والجماعت کو مانتا ہے۔ صرف مولائی کہنے سے کوئی مولائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان عقائد اہل سنت پر قائم و دائم نہ ہو۔ وہ رافضی لائنی ہو سکتا ہے پر سنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت غوث العالم مخدوم پاک نے ان باطل فرقوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج اور غیر نجات یافتہ شمار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک
صحابہ و اہل بیت کے صدقے ہمیں مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔